اور یہ ایک پیغام ہے، اس میں دو رخ ہیں، دو پہلو ہیں۔ آپ سب حضرات کے لیے گزارش کر رہا ہوں، اس نحیف کی اس آواز کو قبول فرما لیں۔ ہمارے ہاں عزیز مرتے ہیں اور ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے مجلسیں کرتے ہیں، اور موت کا کوئی دن معین نہیں ہے، سال میں کبھی بھی کسی کی وفات ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک چیز کی کوشش کی، عموماً ہمارے ہاں جو چہلم کی مجلس رکھی جاتی ہے بطور خاص یا برسی کی، اس میں کچھ خاص باتیں ہیں جن کا لحاظ ہمارے ہاں خواتین کرتی ہیں۔ وہ حساب کرتی ہیں کتنے دن پہ چہلم ہوگا اور کتنے دن پہ برسی ہوگی۔ اس میں پتہ نہیں کن کن چیزوں کی رعایتیں ہوتی ہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ایک حیثیت کا آپ لحاظ فرمائیں اب سے، سب سے پہلے یہ سوچیں کہ آج ہمارے ہاں غم ہوا ہے، اب قریب ترین تاریخ وہ تلاش کرو جس میں کسی معصوم کی وفات کی تاریخ ہو، تاکہ معصوم کی وفات کے دن ہم اپنے مرنے والے کے ایصال ثواب کی مجلس کریں، معصوم کا تذکرہ ہوگا اور ہمارا مرنے والا وہ بھی شاد ہو جائے گی اس کی روح۔ جسے آپ کہتے ہیں نا وابستگی اہل بیت سے، کس طرح کی وابستگی ہے، کتنی وابستگی ہے، کس حد تک وابستگی ہے۔ 12 امام ہیں نا، 14 معصومین ہیں نا، ان میں سے ایک امام غائب ہیں، زندہ ہیں، اللہ کی مرضی سے جب اللہ کا حکم ہوگا ظہور فرمائیں گے۔ 13 معصومین کی شہادت کی تاریخیں آتی ہیں، پھر اس کے علاوہ اور بہت سی شہادت کی تاریخیں آتی ہیں۔ قریب ترین جو شہادت کی تاریخ ہو یا وفات کی تاریخ ہو کسی معصوم کی، پہلے اس کی جستجو ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ تو جب بھی مجلس کرتے ہیں تو معصوم ہی کا تذکرہ کرتے ہیں، امام حسینی کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود باقی ائمہ کا حق آپ کی گردن پر ہے یا نہیں ہے؟ تو قریب ترین جو تاریخ کسی امام کی وفات کی ہو اس کا انتخاب کریں اپنے مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے۔